سپریم کورٹ نے مذاکرات کا راستہ دیا ہے. سابق صدر آصف علی زرداری نے اسے ویلکم کیا ہے. نون لیگ بھی مذاکرات کی بات کر رہی ہے, تحریک انصاف بھی. مولانا کی خبریں آ رہی تھی کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے, اور آج بلاول بھٹو زرداری کی مولانا سے ملاقات ہوئی ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ان کے ساتھ موجود تھے, سینئر رہنما پیپلز پارٹی کے. کنڈی صاحب, کیا منا لیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مولانا صاحب کو, اور اب بات مذاکرات کی طرف بڑھ رہی ہے آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, مولانا صاحب کے بالکل جنون تحفظات پہلے بھی تھے اور آج بھی تھے, لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ڈائلاگ کے ذریعے بات چیت ہو. بالکل مولانا صاحب کی بات اپنی جگہ پہ بالکل درست تھی, لیکن ہمیں انشاءاللہ بھرپور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم اپنے اتحادی جماعت و ساروں کو منائیں گے اور ہم ڈائلاگس کریں گے. اور کیا بات تھی ان کی جو درست تھی, جس کے باوجود آپ کو امید ہے کہ وہ مان جائیں گے؟ دیکھیں شاہزیب صاحب, آپ دیکھیں کہ پچھلے 9 سال سے خاص کر خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے پولرائزیشن ہوئی ہے اور جس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو اور باقی لیڈروں کو ٹارگٹ کیا گیا, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے چاہے جس چیز پہ ہے, تو اس کے بعد مطلب ہے کہ آمنے سامنے بیٹھنا یا ڈائلاگس کرنا, مطلب ہے کہ ہماری خیبر پختونخوا میں بھی رواجات ہیں, چیزیں ہیں, اور آپ اگر ایک دوسرے کو, اگر ہم آج مطلب ہے کہ کل ہم گالیاں نکال رہے ہوں اور آج ایک دوسرے کے سامنے کیسے مطلب ہے کہ وہ بیٹھ سکتے ہیں, لیکن سیاست میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ اتنے تک نہ جائیں گے تاکہ آپ ڈائلاگز یا ٹیبل پہ اکراس دی ٹیبل کسی کے ساتھ آنکھیں نہ ملا سکیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو عدالت نے ظاہر درمیانی راستے کی بات کی ہے, اور زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ اکتوبر کے معاملے میں پیچھے ہٹا جا سکتا ہے. نون لیگ بھی آپ کے خیال میں مان جائے گی, مولانا بھی, اور کوئی نہ کوئی درمیان کی تاریخ آ جائے گی جس میں عدالت بھی مان جائے, سارے اسٹیک ہولڈرز بھی مان جائے, سیاسی درجہ حرارت بھی نیچے آ جائے, الیکشن بھی ہو جائے؟ دیکھیں, پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جب یہ ڈائلاگز ہوں گے تو اس کے بعد بات چیت ہو سکے. ہم نے تو پہلے دن کہا تھا جب عدم اعتماد ہوا تھا, بلاول صاحب نے یہی کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ الیکٹورل ریفارمز کرتے ہیں, اس کے بعد الیکشن میں جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا نہیں, ہمیں جو اسکرپٹ دیا گیا ہے ہم لانگ مارچ اور شارٹ مارچ کریں گے اور جلسے کریں گے, اسمبلیاں توڑیں گے, استعفے دیں گے, پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے. اور آج جب وہ بند گلی میں آگے بھی کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم آ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں, ہمیں واپس پارلیمنٹ میں بھی لے جائیں, ہمیں لیڈر آف دی اپوزیشن بھی دیں, ہمیں NRO بھی دیں, ہمارے سارے کیسز ختم کریں. بھئی آپ کی جو کرتوت ہیں وہ تو ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں, ان کے اوپر آپ کیسز ہیں, کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو نہیں ہو رہی ہے جو آپ کے اوپر ہے. ہمیں بھی یہی کہتے تھے نا کہ آپ جا کے عدالتوں سے ریلیف لیں. ہم نے بھی 2 سال اور 3 سال عدالتوں سے جا کر اس کے بعد ہمیں ریلیف ملا اور ہم نے لیا, ہم نے عدالتوں سے اپنی بیلیں کروائیں, اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں NRO دے دیں اور ہمیں جو ہے سارے کیس ختم کرے پھر میں بیٹھوں گا. لیکن زرداری صاحب نے یہ بات بھی کی تھی کہ سب کو جو ہے نا پرائم منسٹر ہاؤس یا پرائم منسٹر کے پاس آنا پڑے گا, اور غیر مشروط جو ہے ہم جو ہے ڈائلاگس کریں گے, 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ نہیں کریں گے. ویسا مگر پھر پلیٹ فارم کیا ہوگا ان مذاکرات کا اگر یہ بات آگے بڑھے گی؟ کوئی گارنٹی بیچ میں کیا ہوگی؟ جماعت اسلامی بھی ظاہر مذاکرات کے لیے آگے بڑھ رہی ہے, وہ کانفرنس کرنا چاہتے ہیں, وہ پلیٹ فارم ہوگا, آپ کوئی نیا پلیٹ فارم کریٹ کریں گے, بیچ میں گارنٹی کس کی ہوگی کہ دونوں اسٹیک ہولڈرز کو آپس میں اعتماد ہو؟ دیکھیں, ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں جب ہم اپوزیشن میں تھے تو APC یا نیشنل سیکیورٹی کی اجلاس ہوتے, APC تو نہیں تھے, نیشنل سیکیورٹی اجلاس ہوتے تھے, ملک کی سلامتی کے لیے ڈائلاگس کی اجازت تھے, تو پرائم منسٹر چوز کرتا تھا کہ یار پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے یا پرائم منسٹر ہاؤس میں ہونا چاہیے. ہم تو چلے جاتے تھے, لیکن عمران خان صاحب اپنے ہی گھر میں جو ہے وہ ناراض ہو کر بیٹھ جاتے کہ میں نے نہیں آنا. لہٰذا جو ہے اس وقت چیف منسٹر آف دی کنٹری جو ہے وہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ بتائیں گے ہم نے پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے, پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھنا ہے, جدھر بھی بیٹھنا ہے ادھر. بالکل جماعت اسلامی کی بھی اپنی ایک فورم انہوں نے بنائے ہوئے اور وہ بھی کوششیں کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی کمیٹی بنائی تھی اور ہم نے یہ اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ بات چیت شروع کی تھی. ANP بھی اگلے مہینے ایک آل پارٹیز کانفرنس پشاور میں اور اسلام آباد میں بلانے جا رہی ہے, تو مختلف سول سوسائٹی بھی اس پہ کام کر رہی ہے. تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بیٹھ کر ان مسئلے کو حل کرنا چاہیے. بہت شکریہ. دیکھتے ہیں عدالت کل کیا حکم جاری کرتی ہے.